مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مرکز تحفظ اسلام ہند کے ذمہ دار مولانا فرقان صاحب نے بتایا کہ ان کے چینل پر عظمت صحابہ کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور مشہور و موقر علماء کرام کے بیانات ہو چکے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت اور ان کے مقام کے سلسلے میں خاص طور پر اس سال ماہ محرم میں کثرت سے بیانات ہوئے اور تحریریں لکھی گئیں۔ خود اس عاجز کو بھی کئی بار بیان کرنے کا موقع ملا اور زیادہ تر محرک ان بیانات کا یا اس تحریک کا کہہ لیں جو مختلف حضرات نے اس سلسلے میں چلائی ہے، عظمت صحابہ کو واضح کرنے کے لیے، مقام صحابہ کو واضح کرنے کے لیے، اس کا محرک محرم ہی کے مہینے میں پیش آنے والی وہ صورتحال تھی جو بعض حضرات کے بیانات اور ان کی طرف سے حضرات صحابہ کے سلسلے میں انتہائی غلط طرز عمل کی وجہ سے سامنے آئی۔ اس وقت جو کچھ بھی عرض کرنا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کسی غلط بیان کی وجہ سے، کسی غلط تشریح کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ مسئلہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلو سے کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے اور پوری امت کے ایمان کا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو مقام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیگر بہت سے اختلافی مسائل کی طرح سے سرسری انداز سے لیا جا سکے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ پر اعتماد کا مسئلہ پورے دین پر اعتماد کا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو صحابہ کرام پر اعتماد نہ ہو
تو بہت آسان ہے اس کے لیے کہ وہ پورے دین کو ناقابل اعتبار قرار دے دے۔ آپ حضرات میں جو لوگ بھی ایک مخصوص فرقے کی تاریخ سے واقف ہیں، جس کو شیعہ کے نام سے عام آدمی جانتا ہے، ان کو روافض بھی کہا جاتا ہے، اس فرقے کی تاریخ اور اس کے ابتدائی حالات سے جو لوگ واقف ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس فرقے کا وجود ہی حضرات صحابہ کی مخالفت سے ہوا، اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہمارے پورے دین کو ہی ناقابل اعتماد قرار دیا، جس کی بالکل آسان سی مثال، ہم کو الزام نہیں لگاتے کسی پر، بالکل آسان سی مثال ان کا تحریف قرآن کا عقیدہ ہے، اور جس سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ مثال اس بات کی ہے کہ جب حضرات صحابہ سے اعتماد اٹھتا ہے تو پورے دین سے اعتماد آسانی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجات پانے کے لیے اپنی امت کو جو راستہ بتایا تھا، پہچان بتائی تھی صحیح راستے کی، اس میں آپ نے اپنی سنت کے ساتھ اپنے صحابہ کے طریقے کو بھی ذکر فرمایا تھا۔ وہ مشہور ایک فقرہ ہے آپ کا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہ طریقہ، وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے پر قائم ہوں گے وہی اصل میں نجات پانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح کی پہچان کے لیے اور غلط کو الگ کرنے کے لیے پہلے ہی ایک معیار بتا دیا تھا، اور اسی کی روشنی میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پوری امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی کوئی باطل فرقہ وجود میں آیا ہے، جس کسی نے بھی اپنا راستہ الگ بنایا ہے، اس کی بنیاد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مخالفت اور ان سے اختلاف پر پڑی ہے۔ حضرات صحابہ کے مسئلے میں جتنا زیادہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرات تابعین، امت کے محدثین، فقہا، مجتہدین، اور بعد میں بہت بڑے بڑے علماء، ان سب کی نصوص پر جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کے دور میں بھی اور بعد میں خاص طور سے تابعین کے دور میں یہ مسئلہ طے کر دیا گیا تھا، اور اس معاملے میں وہ حضرات بالکل حساس تھے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو، کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مختلف کتابوں کے اندر مختلف حضرات سے ہونے والے سوال ہیں اور ان کے جواب ہیں، ان سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ یہ بات مشہور ہے، کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، تلک دماء طہر اللہ یدی منہا، وہ ایسے خون تھے جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، افلا اطہر لسانی منہا، تو کیا میں اپنی زبان کو ان سے پاک نہ رکھوں؟ ایک جگہ حضرت کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا فلا نخضب لہا السنتنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا ہے، تو ہم ان سے اپنی زبان کو کیوں آلودہ کریں؟ تو حضرات صحابہ کے سلسلے میں افضل التابعین یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سلسلے میں گویا گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور مشہور تابعی جو کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ صحابہ کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ ایسا جھگڑا تھا کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے اور ہم وہاں نہیں تھے، ہم غائب تھے، اور وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کچھ معاملات میں اتفاق کیا تو ہم نے ان کا اتباع کیا، اور کچھ معاملات میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو ہم نے توقف کر لیا۔ اس سے زیادہ ہماری گویا گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ما اقول فیہم الا الحسنی، میں ان کے بارے میں بس اچھی بات کہتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ایک جگہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ان حضرات نے حضرات صحابہ کے سلسلے میں اصولی انداز کی باتیں فرمائی ہیں، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی صریح نصوص کی روشنی میں انہوں نے سمجھی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا ہے، اور بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے آگے چل کر آنے والے فتنوں کے راستوں کو بند کرنے کا بھی کام فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے حضرات صحابہ کے سلسلے میں مطلقاً اپنی رضا کا اعلان کیا۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو کسی امتی کو کیا حق ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ناراضی کا اظہار کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسا لفظ فرما دیا کہ کسی کے لیے حضرات صحابہ کے درمیان فرق کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے، تو اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں حسنہ کا ذکر فرما دیا تاکہ بعد میں کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں صحابی تو ٹھیک ہیں اور فلاں صحابی صحیح نہیں ہے۔ یہ تفریق کرنے کی کوئی گنجائش باری تعالیٰ نے نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندش لگا دی کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ اس کی تشریح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو حضرات صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر جو چور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، مگر کھل کر آپ کو نشانہ بنانے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی تو انہوں نے آپ کے صحابہ میں عیب نکالنے شروع کر دیے، تاکہ یوں کہا جا سکے، یوں سمجھا جا سکے کہ بھئی جب جس آدمی کے ساتھی، جس آدمی کے صحبت یافتہ لوگ اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے، تو گویا نشانہ حضور کی ذات ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی حضرات صحابہ کو مطعون کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مطعون کرتا ہے۔ اور اس کا اشارہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے کہ ہمارے رسول کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کریں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم،
युज़क्कीकुम, इसमें कुम का मुखातब सबसे पहले हज़रात सहाबा ही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा तज़किया करने के लिए हमने पैगंबर को भेजा है। अब गौर करने की बात है कि अगर हज़रात सहाबा का तज़किया यानी उनकी सही तौर पर पूरी तरबियत, बुराइयों से, बुरी बातों से उनको पाक करना, वो काम अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा नहीं कर सके, यानी हज़रात सहाबा में वो बुराइयां रह गईं और हुज़ूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो नऊज़ु बिल्लाह इसका क्या ये मतलब नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो एक ज़िम्मेदारी थी वो नऊज़ु बिल्लाह पूरे तौर पर अंजाम नहीं पाई। अल्लाह की पनाह, हज़ार बार पनाह इस तरह के तसव्वुर से भी। तो आप गौर करें कि हज़रात सहाबा के बारे में ज़बान खोलने का अंजाम कहाँ तक जाता है, कितनी ख़तरनाक बात बन जाती है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात और फरमाई। कुरान करीम में जो मशहूर आयत है सूरह फतह की आखिरी रुकू में जो आयत है, उसमें ये अल्फाज हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। सहाबा किराम का ऊपर से तज़किरा है, हम इख्तिसार की वजह से पूरी आयत का इस वक्त तर्जमा नहीं कर रहे। उसमें अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि सहाबा की मिसाल देते हुए उसमें जो ये लफ्ज़ है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, कि उसका गोया नतीजा ये है कि उनके ज़रिए से कुफ़ार के दिलों में गैज़ पैदा करे, कुफ़ार को गुस्सा दिलाए। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसी से इस्तिंबात करते हुए फ़रमाया कि अगर कोई आदमी सहाबा की तरफ से अपने दिल में कोई गैज़, कोई गुस्सा, कोई बुग़्ज़, कोई दुश्मनी, कोई कदूरत रखता है, तो वो इस आयत का मिस्दाक़ बनता है, यानी उसके अंदर कुफ्र की बू पाई जाती है। अल्लामा कुर्तुबी ने इमाम मालिक का ये कौल नक़ल करते हुए फ़रमाया कि इमाम मालिक ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है और गोया इसकी तफसीर बेहतरीन की है। जो भी आदमी हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी की तनक़ीस करता है या उनके अंदर ऐब निकालता है, तो उसने गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद की ख़िलाफ़ वर्जी की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो बात तो बहुत ही मशहूर है, सभी ने सुनी और पढ़ी होगी कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनमें से कौन अफजल है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को जानते हैं आप कि वो सहाबी तो नहीं हैं, मगर कहा गया है कि सहाबी होने के अलावा और कोई फ़जीलत उनमें कम नहीं है। वही औसाफ पाए जाते हैं जो हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ात में होते थे, यानी वो नमूना हैं हज़रात सहाबा का। ऐसी मुक़द्दस शख्सियत और मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत हैं। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूम है कि सहाबी होने के बावजूद उनको कुछ लोगों ने निशाना बना रखा है और उनके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है। तो पूछने वाले ने यह सोचा कि शायद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जैसी शख्सियत को हज़रत मुआविया पर फ़जीलत हासिल हो। तो पूछा उसने कि इन दोनों में कौन अफजल है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को हम सब की तरफ से, उन्होंने उम्मत के ईमान को महफूज करने और संभालने के लिए शानदार बात फरमाई। उन्होंने फरमाया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो जिहाद किया और उस जिहाद में उनके घोड़े की नाक में जो गर्द लगी, वो गर्द भी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। हैरत होती है कि ये हज़रात कितने हसास थे इस मामले में कि हज़रात सहाबा के मकाम की हिफाजत की जाए। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि इनको अच्छी तरह मालूम था कि हज़रात सहाबा में क़दह करना, हज़रात सहाबा के सिलसिले में कोई ऐब लगाना, ये दर हकीकत दीन से एतमाद उठाना है। आम तौर पर लोगों को हज़रात सहाबा के सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो उलझन पेश आती है वो उनके इख्तिलाफ़ात और झगड़ों के सिलसिले में पेश आती है कि साहब उनका इख्तिलाफ़ हुआ, उनकी लड़ाई हुई, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफ़ा राशिद से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग हुई, लिहाजा उनके बारे में ज़बान खोलते हैं। लेकिन इसका फ़ैसला सबसे अच्छा ख़ुद हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे महबूब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू ने इरशाद फरमा दिया है। मिनहाजुस सुन्नत नबविया में नक़ल किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को कुछ बात करते हुए सुना
کہ وہ جنگ جمل والوں اور یا جنگ صفین والوں کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے، یعنی جن حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی، 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو ان میں سے کسی کے بارے میں وہ کچھ نامناسب بات کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم ان پر قربان ہوں، فرمایا کہ لا تقولوا الا خیرن، خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو، بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما ہم قوم زعموا انا بغینا علیہم وزعمنا انہم بغوا علینا فقاتلناہم۔ بھئی وہ لوگ تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ان پر زیادتی کی ہے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، اس لیے ہمارا جھگڑا ہوا، لیکن تمہیں خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، ان کی رائے یہ تھی تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف تھے، اور ہماری وہ رائے تھی تو ہم نے اس کے خلاف مطابق کام کیا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے خود گویا مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں ایسی اصولی بات ارشاد فرما دی کہ بھائی تمہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کو طرح طرح کے مغالطے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے دھوکے ہوئے ہیں۔ ایک بہت موٹی سی غلطی جو لوگوں سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاریخ کی روشنی میں، تاریخی واقعات کی روشنی میں وہ موضوع بحث بناتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے جو صحابہ کا مقام متعین ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے سلسلے میں تاریخ کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر احادیث میں کچھ ایسے الفاظ کسی کو ملتے ہیں جن سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی وہم پیدا ہوتا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ احادیث اور احادیث کی یہ عبارتیں ان تمام حضرات کے بھی سامنے تھی جو صحابہ کے دور سے آج تک بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ ان سب نے ان الفاظ کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جو آج سمجھا جا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی اکابر ہیں، حضرات تابعین سے لے کر اب تک، ان سب کے سامنے وہ حدیثیں ہیں، اور انہوں نے ان حدیثوں کا وہ مفہوم نہیں سمجھا ہے جو آج کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان احادیث کو اس مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا۔ بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد سنیں۔ ابو زرعہ بہت بڑے محدث ہیں، اور جن حدیثوں سے حضرت معاویہ کے سلسلے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ حدیثیں بھی ان کے سامنے ہیں۔ ان کے سامنے کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہوں، یعنی میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ تو حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا شاندار بات فرمائی، وَيْحَكَ، تمہارا ناس ہو، ان رب معاویہ رب رحیم، معاویہ کا رب مہربان رب ہے، وخصم معاویہ خصم کریم، اور معاویہ کے مقابل جو شخصیت ہے وہ ایک شریف اور کریم شخصیت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَأَيْنَ دُخُولُكَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا، تو تمہارا ان کے درمیان کیا کام ہے، تمہارا ان کے درمیان داخلے ہونے کا کیا امکان ہے، تم کہاں سے آ گئے اس جھگڑے میں؟ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے درمیان دخل دینے کی، وہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے رب کا معاملہ ہے، اور ان کا رب کریم ہے اور ان کا خصم بھی کریم ہے، مقابل بھی کریم ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک سوال ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع ہمیشہ رہا، لیکن اکابر علماء نے ہمیشہ اس موضوع پر بند باندھا ہے اور حضرات صحابہ کے مقام کی حفاظت کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ غور کریں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے مشہور محبین میں شمار ہوتے ہیں، ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بات فرمائی، ایک اصولی بات ہے
اور سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ انما الاسلام کدار لہا بابن، اسلام ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس کا ایک دروازہ ہے۔ فباب الاسلام الصحابہ، تو اسلام کا جو دروازہ ہے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ فمن آذى الصحابۃ انما اراد الاسلام، تو جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے در حقیقت اسلام کو نشانہ بنایا۔ کمن نقر الباب انما یرید دخول الباب، جیسے کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ فمن اراد معاویۃ فانما اراد الصحابہ، تو جس آدمی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا تو اس نے صحابہ کو نشانہ بنایا۔ تو اب یہ بات ہو گئی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہ صحابہ کو نشانہ بنا رہا ہے، اور صحابہ کو نشانہ بنا رہا ہے تو گویا اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو حضرات صحابہ پر چاہے انفراداً یا اجتماعاً جیسے بھی کوئی آدمی زبان کھولتا ہے، تنقیص کرتا ہے ان کی، تو گویا اس کا نشانہ اسلام ہوتا ہے۔ امام ابو زرعہ کا ایک قول اوپر نقل ہم نے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ایک قول اور ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، الفاظ ان کے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدن کا لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو تم اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ آدمی بے دین ہے۔ جو صحابی کی تنقیص کر رہا ہے وہ بے دین ہے۔ وَذَلِكَ، اور اس کی وجہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کیونکہ حضور علیہ السلام ہمارے نزدیک حق ہیں، آپ قرآن بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن اور یہ حضور کی سنتیں یہ ہمارے پاس جو پہنچائی ہیں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہنچائی ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر سکیں۔ آپ سمجھے ہوں گے کہ کتاب و سنت ہمارا ایمان ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات اور آپ پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہی ہمارے ایمان کا اصل مصدر ہیں۔ یہ دونوں پہنچانے والے حضرات صحابہ ہیں۔ جو لوگ صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ ہمارے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین کے لیے جو ہمارے پاس گواہ ہیں ان کو مجروح کر کے ان کا اصل نشانہ دین ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر سلفاً و خلفاً تمام اہل حق علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ کسی بھی صدی کے علماء کے کتابیں آپ تلاش کر لیں، ان کے اقوال دیکھ لیں، ہمارے زمانے تک، اکابر علماء دیوبند تک، گزشتہ 150 برس کی جو علماء دیوبند کی تاریخ ہے، اور ہندوستان کے اس سے پہلے اور اس سے گویا مختلف حلقوں کے اہل حق کے جتنے علماء ہیں، اوپر حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ، اور ان کے علاوہ تمام اکابر، ان سب کا متفقہ یہ نظریہ اور فیصلہ ہے، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی زبان کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بس یہی عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے، سچ کہتے ہیں کہ تنہائی میں رونا بھی آ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ کیسا دور آیا ہے، کیسی جسارت و جرأت کا دور آیا ہے کہ آدمی بے تکلف بیٹھ کر حضرات صحابہ کو نشانہ بناتا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ جواب دیتے ہیں تو وہ بھی مجروح کیے جاتے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ عجیب و غریب دور آیا ہے فتنوں کا۔ اللہ تعالیٰ
ہماری سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ہم تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے واسطے، چاہے یہ علماء ہوں یا عوام ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے دین و ایمان کو بچائیے۔ ہمارا یہ زمانہ جو ہے، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اختلافات ہمارے درمیان اس درجے کی شدت پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان اختلافات کو بھی سر عام چھیڑنے کا زمانہ نہیں ہے۔ لوگ یہی بات کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے اکابر علماء کی طرف سے اگر کبھی بھی اختلافی بات کی گئی ہے تو اس کا یہ انداز نہیں رہا کہ ہم اس کو عوامی سطح پر لا کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنے، بلکہ وہ علمی اختلاف کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو بھی آدمی علمی اختلاف کو گویا عوامی سطح پر، عوامی اسٹیج پر لے جاتا ہے، اس کو ہمارے ہاں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں حضرات صحابہ کے مسئلے میں، سوچیں ذرا کیسے مسئلے میں جو امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، جس میں حنفی شافی کوئی اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں جو فرماتے ہیں، امام مالک کے ارشادات ابھی ہم نے عرض کیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اسی قسم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، امام احمد کے کچھ اقوال ہم نے ابھی سنائے ہیں، تمام ائمہ متفق ہیں، تمام محدثین و فقہاء متفق ہیں، امت کے کبار علماء، ہر دور کے کبار علماء متفق ہیں۔ ایسے مسئلے میں ان سب سے ہٹ کر کچھ باتیں کی جائیں اور اس کے بعد بھی یہ سمجھے آدمی کہ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں علماء دیوبند اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوچیں ذرا کہ اگر کوئی آدمی کھلے طور پر غلط بات کہے تو کیا غلط بات کو غلط کہنا بھی غلط ہے؟ یہ حکم تو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اختلاف اور اتحاد کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر مستقلاً گفتگو کی جائے، کبھی کسی اور فرصت میں انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کریں گے۔ بہت مختصر لفظوں میں یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کا گھر گرانے کے بعد یہ کہیں کہ بھائی اب ہم محبت سے رہیں گے، آپ بھی اختلاف نہ کریں، آپ بھی ہماری مخالفت نہ کریں، ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے، یہ بہت ہی غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ جب کوئی آدمی اختلاف پیدا کر دے تو پھر اس کی غلط بات کو غلط کہنا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ اگر صحیح بات نہ واضح کی جائے اور غلط بات کو غلط نہ کہا جائے تو دین کا تو عجیب حال ہو جائے گا، دین کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تمام علماء کرام مثبت انداز میں، دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پر محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، امت کو سمجھانے کی اور اتفاق و اتحاد کی طرف لانے کی۔ سچی بات یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے، مختصر لفظوں میں یاد رکھیں، جس طرح اختلاف کے کچھ آداب ہیں۔ آج کل لوگ اختلاف کے آداب پر بہت باتیں کرتے ہیں، چاہے خود عمل کریں نہ کریں۔ اختلاف کے جس طرح کچھ آداب ہیں، اسی طرح سے اتحاد کے بھی آداب ہیں۔ کیا ہر غلط سے اتحاد کیا جائے گا؟ کیا ہر غلط نظریے سے اتحاد کیا جائے گا؟ غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا۔ باقی امت کے مفاد کے لیے، ملت کے مشترکہ مفاد کے لیے اتحاد ضرورت ہے، اور الحمدللہ علماء دیوبند نے، دارالعلوم دیوبند نے ہر دور میں اس کا ثبوت دیا ہے۔ یہی پیغام ہم امت کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کی، اپنے قلم کی، اپنے ذہن و دماغ کی صحیح طور پر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زبان کی اور فکر کی اور قلم کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، غلطیوں سے محفوظ رکھے اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آخر میں مختصر سی دعا بھی کر لی جائے اور ہم شکریہ بھی ادا کر دیں ان حضرات کا جو اس مرکز کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن علماء کرام کے بیانات ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اللہ ان سب کی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت پوری پختگی کے ساتھ عطا فرمائیے، اور اے اللہ ان کی محبت پر اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم سب کو علم کے بعد جہالت کے کاموں سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے اور اپنے فضل کا معاملہ فرما کر برے انجام سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے۔ پوری امت پر رحم فرمائیے، امت میں ہدایت کو عام فرما دیجئے، علم نافع کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کے تمام لوگوں کو، چاہے وہ عام لوگ ہوں، علماء ہوں، خواص ہوں یا حکمراں ہوں، اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں، اپنے فضل سے ان کو بھی صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماری سے اور اس کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ اور ہر مسجد کو، دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کو، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو، اور سنت و شریعت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کو، اور دین کے ہر کام کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما کر جاری و ساری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی ذاتی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔